الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت الناو کا سبق نمبر 43 43 وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ۔ یہاں تک جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس کی ترکیب اور اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے جلدی بتانے لگا۔ قسمن آخر، یہ آخر کے بارے میں تو ہمارا بڑا مشہور قاعدہ، یہ صفت بنتا ہے اکثر ما قبل کی، یہ صفت ہے قسمن کی۔ من المبتدائی، اس کو ہم صفت ثانی بنائیں گے، یہ آخر کے متعلق نہیں ہے، سنا نہیں؟ ہاں، یہ آخر اس میں تفضیل تھا ہے نہیں ہے، مطلب اب اس میں تفضیل والا معنی ہی نہیں ہے، اور یہ بغیر استعمال تین طریقوں میں سے کسی طریقے کے استعمال کے بغیر طریقے کے استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو طریقہ آ گیا، تو میں نے کہہ دیا یہ اس کے متعلق ہی نہیں ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ قسمن، یعنی قسمن کی صفت ثانی ہے۔ لیس مسندن الیہ، فعل اپنے اسم خبر، یہ صفت ثالث ہے، پھر اپنی ایک دو تینوں سے مل کے انا کا اسم ہے، یہ خبر مقدم ہے، پھر علم کا مفعول ہے۔ اس کے اندر بیان یہ ہوا کہ مبتدا کی دو قسمیں، ایک قسم ہم نے پہلے پڑھ لی، وہ مبتدا وہ اسم تھا جو عوامل لفظیہ سے خالی تھا اور مسند الیہ تھا۔ یہاں بیان کرتا ہے کہ مبتدا کی ایک قسم اور بھی ہے نحویوں کے لیے، لیکن فرق بتاتا ہے اس میں اور پہلی میں اتنا ہے، پہلی قسم مسنلہ ہوتی ہے اور یہ دوسری مسنلہ نہیں ہوتی۔ بس ایک تو بتایا کہ مبتدا کی ایک قسم پہلے پڑھی ایک اور ہے، اور دوسرا فرق بتایا کہ یہ دوسری قسم مسنلہ نہیں ہوتی۔ جی ترجمہ ہونے لگا ہے، تو جان بے شک نحویوں کے لیے مبتدا سے ایک ایسی دوسری قسم ہے، مبتدا سے جو مسنلہ نہیں ہے، وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حرف النفی نحو ما قائم زید او بعد حرف الاستفہام نحو قائم زید بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا نحو ما قائم الزیدان وقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان۔ ترکیب ٹائم تھوڑا، ویسے میں نے سبق یہ سارا انشاءاللہ پڑھانا ہے۔ صفتن آگے کے لیے صفت ہے کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ ہے، واقعت فعل اندر فاعل ہے، بعد مضاف، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف ہے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف ہے، بعد حرف الاستفہام معطوف علیہ معطوف مل کے واقعات کا مفعول فی، اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے اس کی صفت، لفظ صفتن کی صفت ہے نکرہ، پھر موصوف سے مل کے خبر، آپ نے سنا نہیں؟ نحو ما کا اس کی ترکیب آتی ہے، نحو قائم یہ بھی آتی، یہ بشرط ہی چھوڑ دیا میں نے، بشرط ان ترفع، کیا کہا؟ یہ تل کا صفت و موصوف سے مل کے فاعل اسم ظاہر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، بات ویل مفرد کا مضاف ہے، یہ متعلق تھا واقعات کے، کس کے متعلق تھا؟ نحو ما قائم الزیدان و قائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان۔ یہاں پہ مبتدا نکال لیں، ھذا یا ہوا، یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر۔ جی اس کے اندر بیان ہوا جتنا میں نے پڑھا ہوا ہوا صفت ان سے کہ وہ مبتدا کی قسم ثانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، وہ اس کی تعریف کیا ہے، سمجھے؟ یہ اس کی پہچان ہے، یہ قسم ثانی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ مبتدا کی قسم ثانی ایسا صیغہ صفت ہے جو حرف نفی کے بعد، یہاں لکھا ہوا ہے الف حرف استفہام کے بعد، کس کے بعد؟ کئی کتابوں میں الف استفہام لکھا ہوا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حرف استفہام۔ جی یاد ہو گیا ہے، حرف نفی کے بعد یا حرف یاد ہو گیا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ جو صیغہ صفت ہے اس سے مراد چاہے مشتق ہو چاہے مشتق کی جگہ جاری ہو، یعنی اس میں منصوب وہ مشتق کی جگہ جاری ہے، آپ نے سنا نہیں ہے؟ کس کی جگہ جاری ہے؟ مشتق کی جگہ جاری ہے، یاد ہو گیا ہے؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، قسم ثانی کی طرف اوپر والی پڑھ رہا ہوں جو اوپر لکھی ہے، مبتدا کی قسم ثانی ایسا صیغہ صفت ہے جو حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے۔ صیغہ صفت کس کو رفع دے؟ اسم ظاہر سے مراد ہے کہ رفع جس کو دے وہ نظر آئے، چاہے ضمیر ہو چاہے جیسے قرآن پاک میں ہے آراغب انت، کیا پڑھا؟ یہاں آراغب میں راغب صیغہ صفت ہے، حرف استفہام کے بعد ہے، اور انتا کو اس نے رفع دیا، اور انتا اس میں ظاہر ہے، بئی معنی کے نظر آ رہا ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ آخری مرتبہ پڑھوں گا
قسم ثانی مبتدا کی تعریف، ایسا صیغہ صفت ہے جو حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، شرط یہ ہے ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے۔ یاد ہو گیا جی؟ مثالیں پڑھوں گا۔ ما قائم زید صیغہ صفت حرف نفی کے بعد زید کو رفع دیا، قائم زید قائم صیغہ صفت حرف استفہام کے بعد زید کو رفع دیا، ما قائم الزیدان قائم صیغہ صفت حرف نفی کے بعد زیدان کو رفع دیا، قائم الزیدان یہ صیغہ صفت حرف استفہام کے بعد ما بعد کو رفع دیا۔ لیکن دھیان نہ سننا، ما قائمان الزیدان کیا پڑھا؟ اس میں دو شرطیں جو چیزیں پائی جا رہی، تیسری نہیں پائی جا رہی۔ قائمان صیغہ صفت ہے، ما حرف نفی کے بعد ہے، لیکن اس نے رفع ظاہر کو نہیں دیا، کیونکہ پکا قاعدہ ہے جو صیغہ صفت تثنیہ جمع ہوتا ہے ان کا فاعل اندر ضمیر ہما، ہم، اس نے رفع پھر کس کو دیا ہوا؟ ہما۔ ہم نے کہا تھا رفع کس کو دے؟ ظاہر۔ یاد ہوا ہے؟ یہاں تین چیزیں ہیں، کھولتے آنا سننا۔ نمبر ایک، صیغہ صفت ہو، ما بعد مفرد ہو جس کو رفع دے، جیسے میں نے لکھ دیا، سن نہیں رہے۔ نمبر دو، صیغہ صفت مفرد ہو، ما بعد تثنیہ ہو جس کو رفع دیا ہوا ہے، سنا نہیں۔ نمبر تین، صیغہ صفت بھی تثنیہ اور جس کو بعد والا جو ہے وہ رفع نہیں میں کہہ رہا، بعد والا بھی تثنیہ، یا کہہ لو جمع۔ ما قائمون کیا پڑھا؟ بولو، آپ نے سنا نہیں۔ ما قائم زیدن، یہاں پہ دو ترکیبیں بن سکتی ہیں، یہ کافیے کا قاعدہ ہے، اسی بحث میں وہاں لکھا ہے۔ صیغہ صفت ہے، حرف نفی کے بعد ہے، ما بعد کو رفع دیا، لیکن یہاں دو ترکیبیں بن سکتی ہیں، سننا۔ مبتدا کی قسم ثانی، اس کو کہیں گے فاعل قائم مقام خبر کے، کیا کہیں گے؟ اب دھیان سننا ترکیب، یہ مبتدا اپنے فاعل قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، سنا نہیں۔ اور اگر یوں پڑھیں گے قائم زید، تو اس کو کہیں گے صیغہ صفت مبتدا قسم ثانی، یہ فاعل قائم مقام خبر، مبتدا قسم ثانی اپنے فاعل قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ما قائم الزیدان، اچھا دوسری ترکیب اس میں ایک اور تھی، وہ میں نے بتائی نہیں۔ یہ مبتدا کی قسم اول کون؟ زید، قائم خبر، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بھی مبتدا یہ خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں کتنی ترکیب ہو گئی؟ جب صیغہ صرف جس کو رفع دے وہ بھی واحد ہو، وہ بھی مفرد، پھر کتنی ترکیبیں؟ اب یہاں صیغہ صرف جس کو رفع دے رہا وہ کیا ہے؟ تثنیہ۔ یہاں ایک ہی ترکیب ہے، وہ کون سی؟ مبتدا کی قسم ثانی اور یہ فاعل قائم مقام خبر کے، کیا بنا؟ یہ اپنے فاعل قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ ماں ہے نا، اگر یہاں حمزہ لگا دو جملہ اسمیہ انشاء۔ یہاں بھی ایک ہی ترکیب، آپ سن نہیں رہے، کیا کہا؟ لیکن یہاں ترکیب کون سی ہے؟ یہ خبر مقدم، کیا کہا؟ الزیدان مبتدا مفرد، یعنی یہ مبتدا قسم اول بن گیا۔ قائمون خبر مقدم، الزیدون مبتدا مفرد، یاد ہو ہے؟ ترجمہ فٹ ہونے لگا۔ واہوا، اور وہ قسم ثانی، اور وہ ایسا صیغہ صفت ہے جو واقع ہو حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، اس شرط کے ساتھ، بھائی مثالوں کا ترجمہ بعد میں، پہلے وہ تعریف جیسے ہم نے ترکیب کی ہے تاکہ ربط جڑا رہے، اگر آپ درمیان میں مثالیں کریں گے وہ تریبی ادھر ادھر ہو جائے گی۔ اور وہ قسم ثانی ایسا جو واقع ہو حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام، اس شرط کے کہ وہ صیغہ سے اس میں ظاہر کو رفع دے۔ اب مثالوں کا ترجمہ کر لیں کہ جی اس صیغہ صفت کی مثال جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، ما قائم زید کی مثال میں ہے، اس کی مثال جو حرف استفہام کے بعد قائم زید کی مثال میں ہے۔ پھر کہتا ہے اس کی مثال، اب یہاں پھر تیسری مثال پڑھ رہے ہیں، اس کی مثال ما قائم الزیدان و قائم الزیدان۔ تو سنا میں کیا لگا؟ یہاں پہ یہ شرط سے پہلے مثال پڑھی، کیا کہا؟ یہ شرط سے پہلے ہے، یہ بھی شرط سے پہلے، کیا مطلب؟ یہاں ہو سکتا ہے یہ اس کو رفع دے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اس کو رفع نہ دے۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کو مبتدا بنا لو، اس کو خبر مقدم بنا لو، ہائے ہائے ہائے، تو سمجھ نہیں آئی۔ اب یہاں پہ یہ اس کی مثال ہے کہ رفع بھی دے رہا ہے، اور پکی بات ہے دے رہا ہے، تو سمجھ نہیں آئی۔ یہاں پہ یہ شرط سے پہلے مثال دی
کیا کہا؟ کیوں؟ اس میں یہ بھی احتمال تھا کہ یہ اس کو رفع نہیں دے رہا، مطلب یہ مبتدا کی قسم اول اور یہ خبر، اس لیے یہ شرط سے پہلے یہاں بھی احتمال تھا کہ یہ اس کو رفع نہ دے، دو احتمال جو تھے، لیکن یہاں پہ ایک ہی احتمال ہے کہ یہ اس کو رفع دے رہا۔ سمجھ نہیں آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بولو یار اس کی مثال کس کی؟ جب رفع ضرور دے گا، جب رفع، اور یہ پہلے صرف اس کی مثال ہے کسی کا صرف حرف نفی کے بعد ہے، حرف رفع دے یا نہیں دے رہا، اور یہ بھی اس کی مثال ہے، لیکن یہاں پہ پکی بات ہے کیا دے رہا ہے؟ اس کی مثال ما قائمن الزیدان، وا قائمن، لیکن کہتا ہے ہاذا، کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہو اور قسم ثانی بھی کہہ سکتے ہو، مبتدا قسم ثانی، یہ ما قائمان الزیدان کے خلاف ہے، ما قائمان، کیونکہ یہاں پہ دو پہلی چیزیں پائی جا رہی، صیغہ صفت ہے حرف نفی کے بعد، لیکن اس نے رفع اس کو نہیں دیا، قائمان نے رفع ہما کو دیا۔ جی یاد ہو گیا؟ فصل خبر ان و خواتہ و ان و کان لکن لیت لعل فهذه الحروف تدخل المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان فخبر ان هو المسند بعد دخول ان وان زیدا قائم۔ یہ جہاں تک میں نے عبارت پڑھی یہ صرف ترجمہ ہے، اس کو ہم سبق نہیں کہتے، اوپر لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا۔ آج کی اس فصل میں جو شروع کی ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر، ہم پڑھ رہے مرفوعات، مرفوعات میں انا اس کے اخوات کی خبر بھی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ اخوات ویسے لغوی معنی تو بہنیں ہیں، لیکن مراد ادھر مثلیں ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ اخوات کون ہیں؟ انا کانا لاکن لیتا لا۔ آگے جا رہا ہوں، یہ جو حروف ہیں ان کو کہتے ہوتے ہیں مشبہ بالفعل، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے، مبتدا پر داخل ہو کے خبر پہ مبتدا کو کیا دیتے ہیں؟ نصب، اور اس مبتدا کا نام رکھتے ہیں انا کا اسم، اور یہ خبر کو دیتے ہیں رفع، خبر کا نام رکھتے ہیں انا کی خبر۔ آخری بات جتنی میں نے عبارت پڑھی تھی، انا کی خبر مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد۔ یہ کیوں کہا؟ یوں سمجھو پہلے والا اسناد ختم ہو گیا، نواں اسناد آیا، اس لیے کہہ دیا کہ انا کی خبر مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد، وگرنہ ہر خبر مسند ہوتی ہے، کیا کہا؟ سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کے، مبتدا کی قسم وہ جو خبر ہے وہ مسلح ہوتی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، ترجمہ کرنے لگاؤ۔ ھذا فصل، یہ فصل ہے، انا اور اس کے اخوات کی، اچھا یہ دھریں سنیں یہاں پہ فی نکالیں گے، کیا کریں گے؟ اور بولو بھائی، اب اگر نا یہ سبق کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا، یہ انا اس کے اخوات کی خبر کے بارے میں فصل ہے، یہ انا وگرنہ یہ ترجمہ نہیں ہوتا، اور وہ اخوات کیا کہا؟ انا کانا لاکنہ لیتا ہیں، پس یہ حروف مبتدا اور خبر پر پھر کیا کہا؟ وہ حروف مبتدا کو نصب اور اس مبتدا کا نام انا کا، اور وہ حروف خبر کو رفع دیتے اور خبر کا نام انا کی خبر رکھا جاتا ہے، پس انا کی خبر مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد، اس خبر کی مثال انا زیدن قائم کی مثل میں ہے، وحکمہ فی کونہ مفردا او جملتا او معرفتا او نکرتا کحکم خبر المبتدائی۔ یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، تو وہاں سنیا ہی نہیں، سننا جی، ترکیب کرتے ہوئے آپ یوں کہہ لیں، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے، کیا کہا؟ بولو یار، سمجھ آئی ہے؟ کیا کہا؟ سمجھ لگی جی؟ چلو مبتدا بنا دیا، کیا کر دیا؟ کا حکمی خبر المبتدائی، یہ کاف جار مضاف 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 الیہ پھر جار میں مل کے ثابت ان کے متعلق، اور یہ جو جار مجرور پہلے والا ہے یہ مفردان کون کا وہ خبر ہے، اس کا اس پہ تف، اس کا تف، اس کا تف، پھر کون اپنے سب خبر مجرور، یہ جار میں اس کے متعلق کرو ثابت ان کے، کس کے متعلق کرو؟ وہ اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کے خبر۔ سبق سنیں، سبق یہ ہے کہ انا کی خبر کا حکم، کیا کہا؟ بولو یار، مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، خبر کے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، تو وہاں سنیں نا بھائی، انا کی خبر کا حکم
سمجھ نہیں آئی؟ لیکن میں نے جو ترکیب کی ہے لگتا ہے مجھے غلط ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ اس کو آپ حال بناؤ حکم ہو سے۔ کس سے؟ بولو یار، کس سے بناؤ؟ کہ ہو ضمیر سے بنائیں، ہو ضمیر سے ہی ہے۔ کس سے؟ یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو کیا بنائیں؟ ذوالحال، اور اس کو کیا بنائیں؟ حال، کیونکہ اس کے ساتھ جوڑیں گے نا تو وہ مزہ نہیں آیا، کیونکہ یہاں تو پھر مبتدا کی خبر کی بات ہو رہی۔ کس کی بات ہو گئی؟ بولو یار، بہتر آپ اس سے ضمیر سے ذوالحال بناؤ۔ تو سبق یہ ہے، انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ وہ انا کی خبر کے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں سننا، اکثر مبتدا کی خبر مفرد لہذا انا کی بھی مفرد، کبھی کبھی مبتدا کی جملہ لہذا انا کی بھی جملہ، جب جملہ ہوگی تو رابطہ، یہاں بھی رابطہ، اکثر اس کی نکرہ مبتدا کی، انا کی بھی نکرہ، کبھی کبھی مبتدا کی خبر معرفہ اور انا کی خبر بھی معرفہ۔ تو یہ سنے ہی کوئی نہ، انا کی خبر کا حکم کیا کہا؟ یہ ہو ہماری خبر ہے، کس کی خبر؟ انا کی خبر کا اس خبر کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ آگے جا رہا ہوں، ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا نحو ان في الدار زیدا لمجال توسع في الظروف۔ مک گیا سبق، تو آنا سننا۔ یہ ایک وہم کا ازالہ بھی ہے، ابھی جو عبارت پڑھی ہے نا، لیکن میں نے ترکیب کی نہیں، سوال کا جواب بھی ہے، آپ نے سنا نہیں۔ یہ ترکیب الا اذا پیسے کہتا ہے الا کے بعد جار مجرور آئے یا الا کے بعد اس میں ظرف آئے، وہ مستثنی مفرغ ہوتا ہے، یعنی اس کا عامل پیچھے والا کوئی عامل ہوگا، اس کے اندر جو عمل کرے گا۔ یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مفعول فی ہے لا یجوز کا، تو وہاں سنے ہی نا، نہیں سنے نہیں تو وہاں لمجال توسع، کیا کہا؟ یہ اس کے متعلق ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح۔ اب یہ ایک وہم کا ازالہ ہے، ابھی آپ نے پڑھا کہ انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح، یہاں سے ایسے لگا جیسے ہر لحاظ سے، کیا کہا؟ لیکن یہاں سے فرق بڑھائے گا، دو لحاظ سے فرق ہے، کتنے لحاظ سے؟ لیکن یہاں متن میں ایک لحاظ سے لکھا، وہ جو ایک لحاظ سے نہیں لکھا وہ بھی پڑھاتا ہوں۔ وہ اسم جس میں استفہام والا معنی ہے، کیا کہا؟ جیسے اینا، یہ مبتدا کی خبر بن جاتا ہے، اینا زید، زید کہاں ہے، لیکن یہ اینا انا کی خبر نہیں بنتا۔ اینا سنے اینا کیا کہا؟ اسی طرح من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، یہ من خبر بن گیا، ابو کا مبتدا ہے، لیکن یہ من انا کی خبر نہیں بنتا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ اسم جس میں استفہام والا معنی وہ مبتدا کی خبر بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہو گیا مبتدا کی خبر کے درمیان اور، لیکن یہ فرق متن میں نہیں لکھا، جو متن میں لکھا وہ پڑھانا ہے، وہ بھی سنیں، مجھ سے سنیں، زبانی سنیں۔ مبتدا کی خبر، کیا کہا؟ دھیان نہ سننا ہے، اگر ظرف نہ ہو، کیا کہا؟ تو مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، آپ نے سنا نہیں، کیا کہا؟ مثال دوں، یہی مثال، ما قائمان الزیدان، آپ نے سنا نہیں، یہ قائمان کو کیا بنایا ہوا تھا؟ خبر مقدم، اس کو کیا بنایا تھا؟ کیا قائمان ظرف ہے؟ پتہ چلا مبتدا کی خبر ظرف نہ بھی ہو تو مقدم ہو جائے، لیکن پاجی پکا قاعدہ ہے انا کی خبر ظرف نہیں تو اپنے اسم پہ مقدم نہیں ہوتی، تو سنیں نا، انا کی خبر اگر ظرف نہیں، جی بھائی مبتدا خبر ظرف نہیں تو ہو جاتی، انا کی خبر اگر ظرف نہیں تو مقدم پکا کہتا ہے، ہاں جب ظرف ہو تو پھر ہو جاتی، کس کی؟ انا کی، بھائی جب ظرف ہو، ظرف نہ ہو تو، مبتدا کی ظرف نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے، یہ دوسرا فرق ہے۔ اچھا نہ سننا، جس کی خبر ظرف ہو تو ہوتی ہے، نہ ہو تو نہیں ہوتی، تو پاجی پھر جی دی خبر ویسے ہی ہو جاتی تھی جب ظرف نہیں تھی، تو او دی جب ظرف ہوگی تو بدرجہ اولا ہو جائے، کون سنے ہی نہیں، بھائی مبتدا خبر ظرف نہیں ہے مقدم ہو گئی، انا کی خبر ظرف نہ ہو تو، ہاں ظرف ہو تو ہو جاتی ہے، او دی وجہ کیا ہے کہ جب انا خبر ظرف ہو تو پھر کیوں مقدم ہو جاتی؟ کہتے ہیں جس ظروف میں گنجائش ہی بڑی ہے، ظروف میں وسعت ہی بڑی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی فعل جو کام ہے، یہ کوئی بھی فعل زمانے سے خالی نہیں، مکان سے خالی نہیں، یہ ظرف میں ہوگا، آپ نے سنا ہی نہیں، مخلوقات کے جتنے افعال ہیں جب انہوں نے فعل کرنے ہیں تو یہ ظرف سے خالی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی سمجھو
جیسے کسی قریبی کے لیے محرم ہوتا ہے، یعنی عورت کے لیے محرم، اب وہ محرم وہاں جا سکتا ہے جہاں دوسرا نہیں جا سکتا، تو نہیں سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ سمجھو محرم ہے افعال کا، تو یہ وہاں بھی جا سکتا ہے جہاں دوسرا کوئی نہیں سمجھ، یعنی مقدم بھی ہو سکتا ہے۔ کون؟ ظرف، جار مجھو بھی ظرف ہے، اس میں ظرف بھی ظرف ہے، آپ نے سنا نہیں، یاد ہو گئے؟ ویسے میرے ایک سبق کارڈ بھی ہے اس کے کہ انا کی خبر کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر خبر ظرف ہو پھر دیکھیں گے شروع میں لام تقید آیا کہ نہیں، وہ ظرف کے، جیسے ان ھذا لفی الصحف العلی، اگر خبر ظرف کے شروع میں لام آیا ہو تو خبر مقدم نہیں ہوتی، تو وہاں سنیں ہی نہ، پھر مقدم کرنا ممتنع ہے، تو وہاں سنیں ہی نہ۔ ان زیدن لفی الدار، ان زیدن اے لفی الدار نو اسم تے مقدم کرنا ممتنع ہے، پاویں خبر ظرف ہے لیکن شروع میں کیا گیا؟ لام تقید۔ اگر لام تقید خبر ظرف کے شروع میں نہ ہو پھر اسم دیکھیں گے معرفہ ہے یا نکرہ، اگر معرفہ ہے تو پھر بھی خبر مقدم کرنا جائز ہے، تو وہاں سنیں ہی نہ، یعنی ان فی الدار زیدن اور ان زیدن فی الدار دونوں طرح جائز۔ اور اگر خبر کے شروع میں جو ظرف ہے لام تقید نہیں اور اسم نکرہ ہے، اب خبر مقدم کرنا واجب، ان فی الدار رجلا، تو وہاں سنیں ہی نہ، ان فی الدار، او بھائی کو سمجھ بھی آئی؟ ترجمہ کر لگاؤں، ان حروف کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مگر وہ جب اللہ سے پہلے نفی ہو تو پھر اس بات، اگر پہلے اس بات ہو پھر، اور ان حروف کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا مگر اس وقت جائز ہے، مگر جب وہ خبر ظرف ہو۔ لیکن اگلی میں نے 3 صورتیں جو بتائی ہیں کہ خبر ظرف ہو تو لام تقید ہو تو پھر بھی نہیں ہوگی، اگر لام تقید نہیں اسم معرفہ ہے پھر جائز ہے، اگر لام تقید نہیں اسم نکرہ ہے پھر واجب ہے، تو وہاں سنا یہ حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں، مگر اس میں جائز ہے جب خبر کیا ہو؟ کیوں جائز ہے؟ ظروف میں گنجائش کے پائے جانے کی وجہ سے، اس کی مثال ان فی الدار زیدن، کیا پڑھا؟ تو یہ خبر کو مقدم کرنا کیا ہے؟ جائز، کیونکہ ظرف۔ الحمدللہ۔